فساد اور فتنے کا زمانہ ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دین کو واضح کر کے بیان فرما دیا۔ خوب یاد رکھو کہ یہ مبارک قرآن کریم جسے اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک میں نازل فرمایا اور ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان المبارک میں ہم نے قرآن کریم کو نازل فرمایا اور اس میں لوگوں کے لیے واضح ہدایت ظاہر فرمائی اور حق و باطل کا فرق بیان کر دیا۔ قرآن کریم میں 6666 آیات طیبات ہیں، آیات محاکات و قصص بھی ہیں اور آیات احکامات بھی ہیں، آیات محکمات بھی ہیں اور آیات متشابہات بھی ہیں، آیات مقطعات بھی ہیں، لیکن مومن کے لیے ان تمام آیات پر ایمان رکھنا لازم و ضروری ہے۔ آج کے اس مادی ترقی کے دور میں، آج کے اس الحاد اور فتنے بھرے زمانے میں بہت سے فرقے اور جماعتیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں اور ضروریات دین کا انکار کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک پاگل کا دماغ خراب ہوا تو اس نے کورٹ میں یہ رٹ ڈال دی کہ 27 آیتیں قرآن کریم سے نکال دینی چاہیے۔ قرآن کریم کی تو کوئی آیت نہ نکالی گئی، ہاں اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے اسے ذلیل و خوار کر کے مذہب اسلام سے نکال دیا۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اپنے ایمان پر اپنے قریبیوں کو گواہ رکھو، علماء صلحاء سے رابطے میں رہو، کوئی نئی آواز، غیر مانوس آواز جب سنو تو فوراً توجہ کرو۔ آپ روزانہ گاڑی پر بیٹھ کر سفر کرتے ہیں، کہیں جاتے ہیں، اگر کسی دن گاڑی میں سے اچانک نئی آواز آنے لگے، غیر مانوس آواز آنے لگے تو آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور فوراً اسے کہاں لے جاتے ہیں؟ مکینک کے پاس۔ دیکھو بھائی اس سے کیسی آواز آ رہی ہے، ایسی آواز تو کرتی نہیں تھی۔ بلا شک و شبہ آپ صراط مستقیم کے ہائی وے پر چل کر جنت کی طرف جا رہے ہیں اور مذہب اہل سنت کی تباہ کر رہے ہیں۔ اب اگر کسی جانب سے دائیں بائیں سے کوئی ناپسندیدہ غیر مانوس آواز آئے تو فوراً کسی عالم حق اہل سنت کے پاس جاؤ، حضرت ہم نے یہ سنا ہے ایسی آواز آئی ہے، اس آواز کا کیا حکم شرع ہے؟ تو تم جان لو گے کہ یہ آواز دین کے لیے کس درجہ نقصان دہ ہے۔ کوئی بولتا ہے کہ فرشتوں کا وجود نہیں، یہ نیکی کی طاقت ہے، یہ نیچری مذہب کے بانی جس نے یہ اس قسم کے فساد پیدا کیے اس کا کہنا ہے۔ لیکن یاد رکھو کہ فرشتے کی ذات کا انکار یا ملائکہ کے وجود کا انکار غارت گر ایمان ہے۔ خوب یاد رکھو قرآن کریم کی ہر آیت طیبہ پر ایمان رکھنا فرض قطعی ہے۔ کسی ایک آیت تو کجا کسی ایک لفظ کا انکار دائرہ اسلام سے باہر کر دیتا ہے۔ اور یہ جو باتیں کہتے نظر آتے ہیں نا، کافر کو بھی کافر مت کہو، تو ان احمقوں سے پوچھو پہلے تو تم نے کہا کافر کو بھی، تو تو نے تو کہہ دیا، اب کہتا ہے کافر مت کہو۔ یہ تماچا ہے قدرت کی طرف سے ان کے رخسار پر کہ جو بات تو کہنے جا رہا ہے وہ قرآن کے خلاف ہے، اس لیے تو اپنے منہ خود جھوٹا ہے کہ پہلے تو نے خود کہا کافر کو کافر مت کہو، اور پھر اس سے پوچھو کہ اگر کافر کو کافر نہ کہیں تو کسے کہیں؟ قرآن کریم نے واضح ذہن دیا۔ سورہ مومنون ہے قرآن میں، ایمان والوں کا ذکر کیا۔ سورہ منافقون ہے قرآن میں، منافقوں کا ذکر کیا۔ کافرون ہے قرآن میں، اس میں اہل کفر کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کے دین کا فیصلہ یہ ہے کہ جو وقت جس وقت جو شخص جو ہے اسے وہ مانو،
جب وہ مومن تھا تو ہم اسے ایمان والا مانتے تھے، اس نے ایمان کے خلاف کلام کر کے حدود شرع کو پامال کیا۔ لا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، حد سے مت بڑھو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو وہ خود دائرہ اسلام سے نکل گیا۔ ایک مقولہ یہ گشت کرتا ہے، یہ عالم لوگ دین کا دائرہ تنگ کرتے ہیں، لوگوں کو کافر بناتے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، خوب یاد رکھو، کوئی شخص کسی کو نہ کافر بنا سکتا ہے نہ مسلمان بنا سکتا۔ مومن وہ ہوگا جو زبان سے اقرار کرے اور خوشی دل سے تصدیق کرے اسلام کی، تو وہ مومن ہے۔ اور اگر زبان سے اقرار کیا اور دل سے انکار کرتا رہا تو قرآن کریم صاف فرما رہا ہے، آمنوا کما آمن الناس، ایمان لاؤ ایسے ایمان جیسے صحابہ کرام ایمان لائے۔ اور کیا کہتے ہیں وہ؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے، قالوا آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین۔ وہ منافق کیا کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور قیامت پر، لیکن اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ مگر وہ مومن نہیں۔ معلوم ہوا کہ آدمی اپنی رضا سے، اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے، زبان سے اقرار کر کے ایمانیات کا اور دل سے تصدیق کر کے ایمانیات کی مومن ہوتا ہے۔ اور اگر جبرن کسی سے کہلوا لیا جائے اور زبان ایمان کا اقرار کرے اور دل انکار کرے تو مومن نہیں۔ جس طرح مومن کو سمجھا اسی طرح کفر کو بھی سمجھا۔ اگر کسی مومن کا ایمان پختہ ہے اور کسی نے اسے مجبور کر کے بالجبر کلمہ کفر کہلوا دیا تو کلمہ کفر دل سے نہ کہا، زبان سے کہا اور دل ایمان پر مطمئن رہا تو قرآن کریم فرماتا وہ مومن ہے۔ معلوم ہوا نہ کوئی کسی کو جبرن مسلمان بنا سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو جبرن کفر کا حکم سنا سکتا ہے۔ تو یہ الزام ہے علماء حق پر کہ یہ کافر بناتے ہیں یا کافر بتانا اور ہے، بتانا اور بنانا اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسلام نے ایمان کی تعریف کر دی، اب جو اس سے دائرے سے نکلتا ہے تو اس دائرے سے عبور کرنے کے بعد جب وہ کفر میں چلا جاتا ہے تو علماء حق کا کام یہ ہے کہ جب وہ بن جاتا ہے تو وہ بتا دیتے ہیں کہ تو کفر میں چلا گیا۔ خوب سمجھ لیجیے، قرآن کریم میں جو معتقدات بیان ہوئے ان سب پر ایمان رکھنا، جنہیں ضروریات دین کہا جاتا ہے، یہ قطعی فرض ہے۔ کسی ایک کا انکار غارت گر ایمان۔ یہ مت سمجھو کہ ایمان اتنا پختہ ہے، یہ دلوں میں آتا بھی ہے اور نکل بھی جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ عز و جل نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے؟ تمام فرائض و واجبات پر عمل کرو، تمام حرام اور مکروہات سے بچو، یہ تقوی۔ اللہ سے ڈرو اور پرہیزگاری اختیار کرو۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ رہو۔ یہ نہیں کہ تبلچی کے ساتھ بھی بیٹھے ہو، اہل گہلے کے ساتھ بھی بیٹھے ہو، وہابی کے ساتھ بھی بیٹھے ہو، غیر مقلد کے ساتھ بھی بیٹھے ہو، دیوبندی کے ساتھ بھی بیٹھے ہو۔ یہ جو باطل فرقے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا حرام، اشد حرام، بد انجام ہے۔ اس لیے کہ کیا معلوم کب کلمہ کفر وہ بکے اور تمہارا دل شیطان اس طرف لگا دے کہ ٹھیک کہہ رہا ہے، تو یہ ایمان کو ہلاکت کی طرف لے جانا۔ ایمان کی صیانت کرو کہ ہمارے پاس اس سے بہتر جوہر کوئی نہیں۔